بسم الله إن الحمد لله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی تراویح میں پڑھا جانے والا قرآن جس میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ پڑھی گئیں، انشاءاللہ ان کا خلاصہ اور تفہیم پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کل برادرم محترم معروف الغنی نے سورہ کہف مکمل کی اور بہت عمدہ سا آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مریم سے احکامات آپ کے سامنے لے کر آگے بڑھیں گے۔ سورہ مریم یہ مکی سورہ ہے۔ اس سورہ میں آدم، نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جو انبیاء تشریف لائے ان کی دعوت کا ذکر ہے۔ انہوں نے توحید اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن ان کے پیرو یہ شرک میں مبتلا رہے، کجروی اختیار کی اور بدعات میں پڑ گئے، شہوات میں پڑ گئے۔ اور اب جب کہ ان کو اصل دین کی دعوت دی جا رہی ہے تو انہوں نے اس کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقابلے میں صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے، اور مومنین کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ اہل ایمان ہی کامیابی بالآخر حاصل کریں گے۔ اور کفار کا بظاہر جو زور ہے یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، اور جب حجت تمام ہو جائے گی تو کوئی بھی چیز انہیں اللہ کی پکڑ سے نہ بچا پائے گی۔ اس سورہ میں مسیح علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ اس دور میں یہود کی طرح نصارہ نے بھی در پردہ قریش کی پشت پناہی شروع کر دی تھی۔ اہل کتاب کی اس پشت پناہی سے قریش کو بڑی طاقت حاصل ہو گئی۔ مسیح علیہ السلام کی جو واضح تعلیمات تھیں ان کے باوجود نصارہ کے باہمی اختلافات پر ان کو ملامت کی گئی ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے قریش، یہود اور نصارہ کی جو باطل ذہنیت ہے اس کی نہ صرف تردید کی گئی ہے بلکہ ان کے انجام پر انہیں شدید وعید کی خبر بھی دی گئی ہے۔ آئیے سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ ناظرین و سامعین، اس سورت کا آغاز زکریا علیہ السلام کی ایک دعا سے ہو رہا ہے۔ قرآن اپنے مخاطبین سے کہتا ہے کہ اب ذرا اپنے رب کی اس رحمت کا ذکر سنو جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی، جنہوں نے چپ کے اپنے رب کو ایک فرزند کی ولادت کے لیے پکارا تاکہ وہ ان کے پیغمبرانہ مشن کو جاری رکھ سکے۔ اپنا ضعف، اپنی ناتوانی انہوں نے اللہ کے حضور بطور سفارش پیش کی، اور اللہ عز و جل سے یہ امید قائم کی کہ میں تجھے پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہا، اور پھر درخواست کی کہ مجھے ایسا وارث عطا فرما جو میری اور آل یعقوب کی دینی وراثت کو سنبھال سکے، اور ساتھ یہ بھی دعا کی کہ اے رب اس بچے کو جو تو ہمیں عطا کرے اسے ایک پسندیدہ انسان بنا۔
ज़करिया अलैहिस्सलाम को इत्मीनान दिलाया गया कि हरचंद तुम बूढ़े हो चुके, तुम्हारी बीवी बांझ है, लेकिन हमारी मर्जी यही है कि हम तुम्हें यहया की शक्ल में एक बेनज़ीर औलाद से नवाजें। ज़करिया अलैहिस्सलाम को गुमान हुआ कि कहीं उनका ये वाहिमा ना हो। चुनांचे शरअ सद्र के लिए उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल से दरख्वास्त की कि उन्हें कोई निशानी दिखा दी जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बशारत की ये निशानी मुकर्रर फरमाई कि तुम 3 शबाना रोज मुसलसल तस्बीह कर सकोगे, तहमीद तहलील कर सकोगे, लेकिन इसके अलावा कोई और लफ्ज अपनी जबान से ना निकाल पाओगे। यहया अलैहिस्सलाम बचपन से ही बाशऊर थे, वालिदैन के हुकूक अदा करने वाले थे, सरकशी से, नाफरमानी से दूर थे और अल्लाह ने उन्हें बड़ा सोज़ व गदाज़ अता फरमाया था। जब उन्हें नबी मुकर्रर किया गया तो हुक्म इलाही हुआ कि अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लो, और फिर वो वक्त भी आया कि इस किताब की खातिर उन्होंने अपना सर भी कटवा लिया, लेकिन इस किताब के जो अहकामात थे उन पर उन्होंने जरा बराबर भी आंच नहीं आने दी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा इन नसारा से मरियम अलैहिस्सलाम के हालात बयान करो। ज़करिया अलैहिस्सलाम के खानदान में इमरान नामी एक निहायत आबिद और ज़ाहिद परहेज़गार थे। उनकी बीवी हन्ना यहया अलैहिस्सलाम की हकीकी खाला थीं, औलाद की नेमत से महरूम थीं। एक मर्तबा हन्ना ने ये मन्नत मान ली कि अगर उनके घर कोई औलाद होगी तो उसको बैतुल मक़दस के लिए वक्फ कर देगी। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया और उनके घर में मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई। हन्ना इस तसव्वुर से बहुत परेशान हुई कि एक लड़की को कैसे वो बैतुल मक़दस के लिए वक्फ कर पाएंगी, लेकिन उसने इत्तेफाक किया उस वक्त बैतुल मक़दस के मुतवल्ली, इसके निगरान ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, जो मरियम अलैहिस्सलाम के सगे खालू थे। चुनांचे उन्हें ज़करिया अलैहिस्सलाम की परवरिश में दे दिया गया। मरियम अलैहिस्सलाम बचपन ही से निहायत पाकीज़ा सिफ़त थीं, बहुत नेक थीं। हम वक्त अल्लाह की इबादत में, उसकी अताअत व बंदगी में मसरूफ़ रहती। एक दिन मरियम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में थीं कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में उनके पास आए। मरियम अलैहिस्सलाम एक अजनबी मर्द को इस तरह अचानक देखकर अपने सामने घबरा गईं और अल्लाह की पनाह मांगते हुए कहने लगी कि अगर तुम्हारे दिल में जरा भी अल्लाह का खौफ है तो यहाँ से चले जाओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम घबराओ मत, मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ भेजा है और मैं तुम्हारे लिए एक लड़के की खुशखबरी देने आया हूँ। मरियम अलैहिस्सलाम ने बेसाख्ता कहा कि मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा, जबकि आज तक मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह का फैसला है और ये फैसला होकर रहेगा। वो तुम्हारे बेटे को लोगों के लिए जीता जागता मोजज़ा बनाएगा। फिर मरियम अलैहिस्सलाम को हमल रह गया, वो बैतुल्लहम के मकाम पर चली गईं। जब ज़चगी का दर्द महसूस हुआ तो आप एक खजूर के दरख्त के सहारे बैठ गईं और उस वक्त उनके मुंह से निकल गया कि काश मैं इससे पहले ही मर चुकी होती, मेरा नाम, मेरा निशान तक मिट गया होता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आवाज आई कि घबराना मत, अल्लाह ने आपके लिए राहत और आराम के तमाम असबाब मुकर्रर फरमा दिए हैं। आपसे करीब ही साफ और शफाफ पानी का चश्मा बहा दिया गया है और ताज़ा खजूरों का ये दरख्त जिसके नीचे के आप हैं, इसको हिलाइए तो ताज़ा खजूरें दरख्त से गिर पड़ेंगी। ये अल्लाह ने आपके लिए खाने पीने का सामान बना दिया। आप इसको खाइए, पीजिए और औलाद से अपनी आंखें ठंडी कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ ने ये भी फरमा दिया कि अगर उधर कोई निकल आए तो उसे इशारे से बता देना कि मैंने रोजा रखा हुआ है, आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी। फिर मरियम अलैहिस्सलाम जब उस बच्चे को लेकर अपनी कौम में आई तो लोग कहने लगे, ए मरियम, ये तो तूने बड़ा पाप कर डाला।
اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ ان سوالوں کے جواب میں مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس بچے سے کیا بات کریں، یہ تو گہوارے میں پڑا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بارے میں سچی بات جس کے بارے میں کہ لوگوں نے اپنے شکوک کا اظہار کیا۔ اللہ عز و جل کی ذات بالاتر ہے اس سے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ وہ ذات اقدس جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتی ہے تو صرف یہ کہتی ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے دو ٹوک کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، بس اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ آج بہت سی آنکھیں ایسی ہیں جو گویا اس سیدھی راہ کو دیکھنا جانتی ہی نہیں، اور بہت سے کان ایسے ہیں جو اس بات کو سن ہی نہیں پاتے۔ لیکن خیال رہے کہ آخرت میں یہی آنکھیں، یہی کان خوب دیکھنے والے بھی بن جائیں گے اور خوب سننے والے بھی بن جائیں گے، لیکن اس دن پچھتاوے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ اور ذرا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف بھی ایک نظر کرو، جنہوں نے اپنے والد کو بڑے ہی حکیمانہ انداز میں دعوت حق کی طرف بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا انداز بہت دل سوز تھا، لیکن وہ اپنے موقف میں بہت سخت تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ والد محترم، ان بتوں کی عبادت کیوں کی جائے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ انہیں کسی کے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار ہے۔ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو اللہ کی توفیق سے سیدھی راہ پر لے جاؤں گا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو شیطان کے پیروں قرار پائیں گے، اور پھر ایک برا انجام آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ان کے والد نے غصے سے کہا کہ ابراہیم میرے گھر سے نکل جا، ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سلام کیا اور یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے کہ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں اسے پکار کر کبھی بھی نامراد نہ رہوں گا۔ جب وہ مشرک والدین سے کٹے تو اللہ نے انہیں اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا کیا۔ پھر رہتی دنیا تک ان کا بڑا اچھا تذکرہ لوگوں کی زبان پر جاری و ساری کر دیا گیا۔ اور ذرا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو۔ انہیں ہم نے پیغمبری عطا فرمائی، براہ راست ان سے کلام کیا، ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام ہمارے صادق الوعد بندے تھے، انہوں نے قربانی کے لیے بے دھڑک اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ ادریس علیہ السلام صبر کرنے والے پیغمبر تھے، وہ ایک راست باز پیغمبر تھے۔ ان کی ثابت قدمی اور اولو العزمی کی وجہ سے ان کے درجات بہت بلند کیے گئے۔ ان پیغمبروں کی نسلوں سے راست بازوں کا حال یہ تھا کہ جب انہیں رحمان کی آیات سنائی جاتی تھیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے، لیکن ان کے بعد ان کے جانشین بہت ناخلف ثابت ہوئے۔ انہوں نے نماز برباد کر دی اور شہوات کے غلام بن کر رہ گئے، یہ قریب اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور اپنے رب سے رجوع کر لیں تو ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں جس کا رحمان نے ان سے پس پردہ وعدہ کر رکھا ہے۔ وہاں وہ بہترین رزق پائیں گے۔ فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں
जिसके करने का उनका रब उन्हें हुक्म देता है। अल्लाह का हर काम एक हिकमत के साथ और एक मसलहत के साथ होता है। कोई हस्ती उसके हम पाया नहीं, बस आप उसकी बंदगी कीजिए और इस बंदगी पर साबित कदम रहिए। ये मुश्रिकीन क़यामत का साफ इनकार नहीं करते, अल्लाह को ज़िंदा करने वाला और मारने वाला भी मानते हैं, लेकिन इनकी सरखेल इस गलत फहमी में मुब्तला है कि अगर बिलफर्ज क़यामत बर्पा भी हो गई तो वहां भी यही कुछ पाएंगे जो कुछ इन्हें दुनिया में दिया गया, यानी वो वहां भी इसी तरह कामयाब रहेंगे जैसा कि इस दुनिया में रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारी आयत का इनकार करने वाले हमारी आयत पर ईमान लाने वालों से पूछते हैं कि हम दोनों गिरोहों में से किस गिरोह का हाल अच्छा है, यानी किसकी महफिलें ज्यादा शानदार हैं। ये दुनिया की जिंदगी ये भूल जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इनसे ज्यादा शान शौकत वाली कौमों को कैसे तबाह बर्बाद करके रख दिया। बस जो गुमराही में मुब्तला होता है, रहमान उसे ढील देता है यहां तक कि कोई अजाब उसे आन घेरे। वो है वक्त ये मालूम करने का कि किस ग्रोह का हाल अच्छा है और किसका जत्था कमजोर है। खूब जान लो कि बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तुम्हारे रब के नजदीक अंजाम के एतबार से बेहतर है। क्या तुमने कभी उस शख्स के हाल पर गौर किया जिसका दावा है कि मैं तो इसी तरह माल और औलाद से नवाजा जाता रहूंगा? क्या यह गैब का जानने वाला है या इसने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है? हम सब कुछ लिखते जा रहे हैं जो इसकी सजा में मजीद इजाफे का बाइस बन रहा है। जिस सरो सामान पर, जिस लाओ नश्कर पर इसको फख्र है, उसके मालिक, उसके वारिस तो हम हैं। और फिर जब ये हमारे हुजूर पेश होगा तो तने तनहा पेश होगा। उस दिन उसके अपने माबूदान उसके मुखालिफ हो जाएंगे और कोई भी उसका पुश्तबान उसके साथ मौजूद नहीं होगा। बस ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके हवाले से अल्लाह के फैसले की जल्दी ना करें। इनकी हक दुश्मनी के बाइस इन पर शयातीन छोड़ दिए गए हैं जो उन्हें उकसा सकते हैं जितना वो उकसा लें, और फिर उन पर हमारी हुज्जत तमाम हो जाए और फिर उन्हें जानवरों की तरह जहन्नम की तरफ हाँक दिया जाएगा। ये किस कदर संगीन बात कहते हैं कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया है। करीब है कि इस कौल के सबब आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए, पहाड़ जमीन बोस हो जाए। किस कदर बड़ा इल्जाम है इस शिर्क और तोहमत अजीम के सबब कि आसमान, जमीन और पहाड़ों की गैरत और हमीयत ऐसे लोगों का वजूद बर्दाश्त करने से हासिल होती है। मगर जब तक अल्लाह ने इन नाबकारों को मोहलत दे रखी हो। ये बात अल्लाह अज़्ज़वजल के शायान नहीं है कि वो किसी को अपना बेटा बनाए, ना ही उसे किसी शरीक की और किसी मावन की जरूरत है। सब उसके हजूर एक मोहताज बंदे की सूरत पे यका और तन्हा हाजिर होंगे। और वो लोग जिन्होंने ईमान और अमल और साली जिंदगी गुजारी होगी, उनके लिए उनके रब मेहरबान की तरफ से हर तरफ मेहर मोहब्बत की फिजा पैदा कर दी जाएगी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कुरान को आपकी जबान में समझने और समझाने के लिए आसान बनाकर नाजिल किया गया है, अगर कोई समझना चाहे। बस जिनके दिलों में खौफ खुदा है उन्हें फौज फलाह की खुशखबरी दे दीजिए, और जो झगड़ने के लिए तैयार हैं उन्हें उनसे पहले वाली हट धर्म कौमों का अंजाम बता दीजिए, वो कौमें जिनका आज नाम और निशान भी बाकी नहीं रहा। यहाँ पर सूरा मरियम का इख्तिताम होता है और हमारी अगली सूरा है सूरा ताहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा
تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ سورۃ طٰہٰ کی یہ ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ مکی سورہ ہے۔ اس سورہ کی آیات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی بنیاد بنی۔ اس سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ عز و جل کے پیغمبروں کے انتخاب کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے مقابلے میں صبر کی تلقین کی گئی ہے، انتظار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ہمت بتائی گئی ہے کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہو۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں سنتے تو اب ان کا انجام کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ جلد اپنے انجام کو دیکھ لیں گے۔ سورہ میں زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ نماز اور دعا کی مدد سے صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی عجلت سے منع کیا گیا ہے، بے صبری سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے نقصانات واضح کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تفصیلی سرگزشت اس سورہ میں موجود ہے، اور اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آگے دعوت کے مراحل درپیش ہوں گے ان کے لیے رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو منکرین حق کے معاملے میں یہ قاعدہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کسی قوم کو اس کے کفر و انکار پر فوراً نہیں پکڑ لیتے، بلکہ انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دیتے ہیں، اور جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی انہیں بچا نہیں سکتا۔ آئیے سورہ کا خلاصہ اور تفہیم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ طٰہٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کے نہ ماننے پر غم و حزن میں مبتلا ہو جائیں اور راتوں کی سکیرت پر طویل قیام کی مشقت اٹھائیں۔ اس کو دلوں میں اتارنا آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو۔ یہ خالق ارض و سما کا فرمان ہے جو انتہائی مہربان ہے۔ اس کتاب کو رد کرنے والے اپنے آپ کو اس کی رحمت سے محروم کر رہے ہیں۔ آپ کا علیم و خبیر رب ہر بات سے خوب باخبر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور واضح رہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں۔ آئیے ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سناتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسباب ہیں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وادی طور سے گزر رہے تھے۔ رات سیر تھی، انہیں ایک سنت شعلہ سا نظر آیا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے تمہارے تاپنے کے لیے کوئی انگارہ لاتا ہوں، ممکن ہے راستے کے لیے کوئی رہنمائی بھی مل جائے۔ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، جوتیاں اتار دو، تم طوا کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تمہیں فریضہ نبوت کے لیے چنا ہے، تم پر جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں نے اس کی آمد کو مخفی رکھا ہے تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے۔ یاد رکھنا، نماز اور فکر آخرت دین کی حفاظت کرنے والی اور شیطان کے فتنوں سے بچانے والی ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ذرا اپنا عصا زمین پر پھینکو، مال وہ ایک اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ فرمایا اسے بے جھجک پکڑ لو، یہ پھر عصا بن جائے گا، اور اے موسیٰ
اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اب ان نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر رسالت کا بھاری بوجھ پایا تو اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے شرح صدر عطا فرما، کار رسالت کو میرے لیے آسان فرما دے، قوت و اظہار و بیان مجھے عطا فرما، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا تاکہ ہم مل کر آپ کی شان بیان کر سکے۔ ہم نے موسیٰ کو یہ سب کچھ عطا کیا، ہم اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام پر بڑا فضل کر چکے ہیں۔ نہ صرف موسیٰ کو بچایا بلکہ ان کی پرورش بھی ہم نے فرعون کے گھر میں کروائی۔ ہر ایک کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی، وہ اسباب پیدا کیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی نے فرعون کے گھر ان کی رضاعت کی۔ عہد جوانی میں ایک اسرائیلی کو قبطی سے بچاتے ہوئے ایک بے ڈھب گھونسا لگنے سے قبطی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے بہت توبہ کی، بہت استغفار کی، جو رب نے قبول فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی راہ لی، وہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی، اور یہ احسانات ان کا اعادہ کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، میں نے تمہیں اپنا پیغمبر چن لیا، تم اور تمہارا بھائی فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کا رستہ اختیار کیا، اس سے نرمی سے سمجھاؤ، شاید کہ وہ ڈر جائے اور تمہاری بات مان لے۔ دونوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ فرعون ہم پر سخت ہاتھ ڈال دے گا اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم مزید بڑھا دے گا۔ اللہ عز و جل نے ان کی ہمت بندھائی اور فرمایا، میری نشانیاں اسے دکھاؤ اور اسے کہو کہ بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دے۔ اسے ماننے کی صورت میں خوشخبری دینا اور انکار کی صورت میں اسے میرے عذاب سے ڈرا دو۔ جب وہ دونوں فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے بڑی حقارت سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں، تم میرے دربار میں کس رب کے رسول بن کر آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی ساخت عطا فرمائی اور پھر اس ساخت سے کام لینے اور اس کا مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اسی نے زمین کو فرش بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر غذا کا بندوبست فرمایا۔ اس نے زمین سے ہمیں پیدا کیا، اسی میں واپس لے جائے گا اور روز قیامت اسی سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ مگر فرعون نہ مانا، اس نے ہماری نشانیوں کو جادو قرار دیا اور مقابلے کا چیلنج کر دیا۔ مقابلے کے دن فرعون کے جادوگر اپنے سب ہتھ کنڈے لے کر میدان میں اترے اور انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں سے ایک زبردست سحر پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے۔ ہم نے کہا مت ڈرو، یہ سب فریب ہے، اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ وہ جادوگروں کی سب رسیوں اور لاٹھیوں کو نکل گیا۔ سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں ہر طرح سے ڈرایا، سخت عذاب کی دھمکیاں دی، مگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ بس جو اپنے رب کے حضور مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوگا تو اس کے لیے دوزخ ہے، جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ وہ جیے گا، اور جو اس کے حضور صاحب عمل مومن بن کر حاضر ہوگا اس کے لیے سدا بہار جنتیں۔ 23 سال کی تبلیغ کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خاموش ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ایک پیش کے منصوبہ کے تحت وہ ایک رات اپنے ساتھیوں کو لے کر خاموشی سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو معلوم ہوا تو وہ اپنا لشکر لے کر تعاقب میں روانہ ہوا اور لشکر کو جا لیا۔ اب آگے بحر احمر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ کے حکم سے
موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا اور پانی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر اس کے درمیان سے خشکی پر چلتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون بھی پانی کے اندر داخل ہوا، مگر فرعون اور اس کا لشکر جیسے ہی درمیان میں پہنچے دونوں طرف کا پانی مل گیا اور وہ لوگ اس کے اندر غرق ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی چلتے رہے یہاں تک کہ وہ صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ یہ لوگ 40 سال تک صحرائے سینا میں رہے۔ یہاں ان کے لیے خصوصی نعمت کے طور پر پانی اور غذا یعنی من و سلوہ کا بندوبست کیا گیا۔ مصر سے نکلنے کے بعد اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک تاریخ مقرر کی کہ اس روز وہ کوہ طور کے اسی دامن میں دوبارہ آئے جہاں سے انہیں پیغمبری عطا کی گئی تھی۔ انہیں وہاں اپنی قوم کے ساتھ ان کے چند سرداروں کے ساتھ پہنچنا تھا، مگر فرط شوق میں وہ تیزی سے روانہ ہوئے اور مقررہ تاریخ سے پہلے پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی علیحدگی قوم کے لیے فتنہ بن گئی۔ قوم میں بعض مشرکانہ ذہنیت کے لوگ تھے۔ سامری جن کا لیڈر تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں قوم کو بہکایا اور اس کو بچڑے کی پرستش میں مبتلا کر دیا۔ کہ ہارون علیہ السلام نے انہیں ہر چند فتنے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم میں واپس پلٹے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ عز و جل کے احسانات یاد دلائے اور سخت افسوس کا اظہار کیا کہ تم سب کچھ اتنی جلدی بھول گئے، صرف چند دنوں میں ہی بگڑ کے رہ گئے اور شرک کی راہ پکڑ لی، اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ کیا تم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا بھی بڑا شدید محاسبہ کیا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان کی اصلاح کی مکمل کوشش کی، اپنی سی قوت سے انہیں اس مشرکانہ فعل سے روکنے کی کوشش کی، اور جب میں نے بہت اصرار کیا تو یہ میرے قتل کے درپے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھ گچھ کی تو اس نے مکاری سے کام لیتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی۔ کہنے لگا حضرت یہ تو آپ کے پاؤں کی خاک کی برکت ہے کہ میں نے جب اسے پگھلائے ہوئے سونے میں ڈالا تو اس شان کا بچڑا برآمد ہوا۔ بائبل کے مطابق اس کو کوڑ کا مریض بنا دیا گیا، اس کا جسم ایسا مکروہ ہو گیا کہ لوگ اس کو دیکھ کر دور ہی سے کترانے لگ گئے، اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ذہن سے مشرکانہ مظاہر کی عصمت کو ختم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے سب کے سامنے اس بچڑے کو جلا دیا اور اسی خاک کو سمندر میں بہا دیا۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں جو کچھ کیا وہ دعوت دین کا کام تھا، اور آپ نے بنی اسرائیل کے سلسلے میں جو کچھ کیا وہ تحفظ دین کا کام تھا۔ دونوں کام آپ نے ساتھ ساتھ انجام دیے۔ اس طرح ان دونوں کاموں کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں اگر بگاڑ ہو تو دعوت کا کام روکا نہیں جا سکتا۔ خارجی دعوت کے ساتھ ساتھ داخلی دعوت کا کام چلتا رہنا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن ایک درس نصیحت ہے، بس جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ ہمیشہ کے وبال میں گرفتار ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو بہت ہی مختصر ہے۔ قیامت کے دن مجرمین آپس میں کہیں گے کہ ہمارا دنیا میں ٹھہرنا تو بس ایک آدھ دن ہی کے لیے تھا۔ اس دن ان سب کی آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی۔ کسی کی شفاعت کارگر نہ ہوگی سوائے جس کو رحمان اجازت دے۔ سب کے سر اس حی القیوم کے سامنے جھکے ہوں گے، اور بڑا ہی نامراد ہوگا وہ شخص جو اس وقت اپنے رب کی حضور کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو۔
مخالفین کی تمام تر مخالفتوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واحد ہتھیار قرآن مجید تھا۔ کفار کے نتنے اعتراضات اور مطالبات کا فیصلہ کن جواب صرف قرآن ہی سے دیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آسمانی کمک کا بڑی بے چینی سے انتظار رہتا تھا۔ اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ارشاد ہوا کہ تم قرآن کے اتارے جانے کے لیے جلدی نہ کرو۔ اللہ کی ذات بڑی ہی برتر اور بلند ہے، اپنی حکمتوں کو اور مصلحتوں کو وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ جس تدریج سے قرآن اتر رہا ہے لوگوں کو سناتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے لیے بہت بے قرار رہا کرتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے الفاظ کو یاد کرنے میں بہت جلدی کرتے، وہ پورے شوق سے تیز تیز ان کو دہرانے لگ جاتے۔ اس لیے ہدایت کی گئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھنے میں عجلت نہ کیجیے، ہاں یہ دعا برابر کرتے رہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں افزونی فرما، میرے علم کو زیادہ فرما۔ آدم علیہ السلام کی عجلت سے ابلیس نے فائدہ اٹھایا۔ جس خاص طرح کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا اس نے ابدی جنت کا لالچ دے کر آدم اور حوا علیہ السلام کو برگلایا اور ہدایت ان کی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ مضبوط عزم پر وہ قائم نہ رہ سکے اور ان سے لغزش کا استار ہو گیا۔ آدم علیہ السلام اپنی لغزش پر شدید نادم ہوئے، شرمسار ہوئے، اللہ عز و جل سے معافی کے خواستگار ہوئے۔ اللہ عز و جل نے انہیں برگزیدہ کیا، ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ انسان پر شیطان کی دشمنی حسد کے باعث ہے، جس کا وہ کھلا اعلان کر چکا اور اب یہ انسان پر منحصر رہتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ اس دنیا میں شیطان کے فتنوں سے امان کا واحد ذریعہ اللہ کی کتاب ہے۔ جو انسان اس کتاب کی روشنی سے محروم ہے وہ ہر وقت شیاطین جن و انس کی زد میں ہے۔ بس جو اس کتاب سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ فریاد کرے گا کہ اے رب میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، مجھے اندھے بنا کر کیوں اٹھایا؟ ارشاد ہوگا کہ ہم نے تمہارے پاس اپنی کتاب بھیجی جس کی آیات نے ایک ایک حقیقت تم پر واضح کر دی، لیکن تم نے ان کو نظر انداز کیا اور بالکل اندھے بہرے بنے رہے۔ جب تم نے اس وقت اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو آج سزاوار ہو کہ تمہاری آنکھیں بند ہی رہے۔ دنیا میں جس عذاب کے لیے تم جلدی مچاتے تھے، لو آج وہ عذاب تمہارے سامنے آن پہنچا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیے، صرف فرض نمازیں ہی نہیں نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کیجیے، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین کیجیے۔ یاد رکھیے کہ صبر و استقامت سے بڑھ کر کوئی کارگر ہتھیار نہیں ہے۔ اللہ آپ کو وہ کامیابیاں نصیب فرمائے گا کہ آپ انہیں پا کر نہال ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنے رب کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ جان لیجئے تقویٰ کی زندگی ہی بہترین انجام کی ضمانت ہے۔ یہ آپ سے بار بار معجزوں کی فرمائش کرتے ہیں، کیا یہ معجزہ کم ہے کہ انہی میں سے ایک امی ان کے پاس وہ کتاب لاتا ہے جس میں تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ موجود ہے؟ ان سے کہو کہ ہر ایک اپنے انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو، ان قریب تم جان لو گے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے، ہمیں اپنی ذات مبارکہ کا صحیح عرفان عطا فرمائے، ہمیں اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھنے والا بنا دے، قرآن عظیم سے درس
نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے، ہماری نمازیں خشوع و خضوع والی نمازیں بن جائیں، ہمارا شمار اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پسندیدہ بندوں میں فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بہت شکریہ شہزاد احمد صدیقی صاحب، آپ نے سورۃ اکرمکم مریم اللہ۔ اور سورۃ طٰہٰ کا مکمل خلاصہ اور تشریح ہمارے سامنے پیش کی۔ کل انشاءاللہ انجینئر گوہر نعیم شاہ بھائی ہمارے سامنے سورۃ الانبیاء اور حج کا مختصر خلاصہ پیش کریں گے۔ جزاک اللہ۔